اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، آیت نمبر 44 ہم آج پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ذکر کر رہے تھے کہ جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ اللہ نے تجھے چن لیا ہے، تجھے پاک کیا ہے اور تمام جہان کی عورتوں پر تجھے چن لیا ہے، اے مریم اپنے رب کی فرما بردار بن جا اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ اب یہ ساری باتیں بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو میں نے بتایا تھا سورہ بقرہ میں ذکر ہے بنی اسرائیل کا، یہودیوں کا، ان کے ساتھ خطاب کیا گیا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی، اے بنی اسرائیل اس نعمت کو یاد کرو۔ جو آل عمران ہے اس میں خطاب کیا گیا عیسائیوں کے ساتھ۔ عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا نا، تو انہوں نے کچھ سوال کیے تھے بھی یہ جو نبی نیا دین لے کے آیا ہے، پتہ تو چلے اس میں ہے کیا چیزیں، اس کا ہمارے نبی کے بارے میں کیا موقف ہے۔ تو اس طرح انہوں نے کچھ اعتراضات کیے تھے، کچھ سوال کیے تھے، تو ان کا جواب اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا۔ تو اب تک یہ جتنی بھی چیزیں یہ تمہید باندھی جا رہی ہے۔ پہلے حضرت زکریا کا ذکر کیا کہ بھی حضرت زکریا کو بھی اللہ تعالیٰ نے اولاد دی تھی، اور ایسی عمر میں دی تھی کہ ان کی اولاد ہونا ناممکن تھی، دنیاوی لحاظ سے ناممکن تھی۔ ایک تو بیوی بانجھ ہو چکی ہے اور ایک وہ خود بوڑھے ہو چکے تھے۔ تو پھر یہ ذکر بھی اس وجہ سے کیا کہ جب آگے حضرت مریم کا ذکر آیا کہ بھی ان کو جو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے اولاد دی، تو یہ تمہارے لیے اتنی بڑی کوئی ایسی بات کیا ہوگی کہ تم نے اسے خدا بنا لیا عیسیٰ کو، جبکہ حضرت عیسیٰ سے پہلے تو وہ یحییٰ بھی تو دے چکے تھے حضرت زکریا کو، اور ایسی جگہ پہ جہاں پہ ناممکن تھا دنیاوی لحاظ سے۔ تو وہ تمہید باندھی جا رہی ہے، وہ تمہید لے کے نا ذکر اس طرف لے کے آیا جا رہا ہے حضرت عیسیٰ کی طرف، تاکہ ایک سارا بیک گراؤنڈ، ایک تفصیل پتہ چل جائے اور اہم چیزیں جو ہیں سامنے آتی رہیں۔ ذالک، یہ جو ہے، من انبائی، یہ خبریں ہیں، نبا یہ انباء خبریں، نبی خبر دینے والا۔ ذالک من انبائی، یہ خبریں ہیں غیب کی، یہ تو غیب کی خبریں ہیں۔ نوحی ہی، ہم وحی کرتے ہیں۔ نوحی وحی کرنا، وحایا یوحیو، اوہا یوحی، نوحی، اس طرح دونوں لحاظ سے۔ الیک، آپ کی طرف، یہ غیب کی خبریں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ وما کنتا، اور نہیں تھے آپ، لدیہم، وہاں پہ موجود، اور آپ وہاں پہ موجود نہیں تھے، اذ یلقون، جب وہ ڈال رہے تھے۔ القاء کا مطلب ہوتا ہے ڈالنا، اذ یلقون، جب وہ ڈال رہے تھے، اقلامہم، اپنی کلمیں، قلم کی جمع اقلام، اپنی کلمیں ڈال رہے تھے، ایہم، کون جو ہے ان میں سے کون، یکفلو، کفالت کرتا ہے، مریم۔ یہ سارے الفاظ اردو سے ملتے جلتے ہیں زیادہ تر۔ تو جب آپ وہاں پہ موجود نہیں تھے جب وہ اپنی کلمیں ڈال رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے گا۔ وما کنت لدیہم، اور آپ وہاں موجود نہیں تھے، اس جب یختصمون، وہ جھگڑا کر رہے تھے۔ اختصام کا مطلب ہوتا ہے جھگڑا کرنا، جھگڑالو ہونا۔ تو جب وہ جھگڑا کر رہے تھے تب آپ وہاں پہ موجود نہیں تھے، کیونکہ وہ حضرت مریم، وہاں میں نے بتایا تھا نا کہ پہلے تو لڑکوں کو مسجد کی عبادت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مسجدوں میں رکھ دیا جاتا تھا انہیں، اس میں اعتکاف میں، لیکن عورتوں کو وہاں پہ رکھنے کا تصور نہیں تھا اس ٹائم۔ تو پھر مسئلہ یہ آیا تھا حضرت مریم کی طرف دفعہ کہ بھی ان کی کفالت کون کرے گا، ان کی مطلب ان کو گائیڈ کرنا اور ان کو پڑھانا سکھانا یہ کون کرے گا۔ تو ہر کوئی ایک وہ کر رہا تھا قرآن اندازی، کلمے ڈالنے سے مراد ہے قرآن اندازی کرنا۔ اسلام میں جوئے کے لیے تو یہ کیا کہتے ہیں حرام ہے قرآن اندازی کرنا یہ چیزیں، البتہ یہ کسی ایک کا انتخاب کرنے کے لیے جب سارے برابر ہوں تو اس وقت یہ جائز ہوتا ہے۔ تو جیسے یہاں پہ تھا کہ ان میں سے وہ چاہتے تھے بھی کون ان میں سے دیکھتے ہیں کفالت بھی، چلو ایک طرف سے نا اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہو جائے گا جب ہم کوئی ایک کا انتخاب کریں گے کہ بھی اللہ نے اسے چن لیا ہے مریم کی کفالت کے لیے۔ تو اس وجہ سے کہا کہ جب اپنی کلمے ڈال رہے تھے تو اس وقت آپ وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ وما کنت لدیہم، اور آپ وہاں پہ موجود نہیں تھے جب وہ اس معاملے میں، مریم کی کفالت کے معاملے میں جھگڑا بھی کر رہے تھے۔ یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ تک جو خبریں پہنچ رہی ہیں، یہ خبریں ایسے نہیں آپ تک آ سکتی تھی، بس اللہ ہی ہے، کیونکہ یہ نہ تو انہوں نے اپنی کتابوں تورات اور انجیل میں باقی رہنے دی ہے، وہ ان کی کتابوں سے بھی غائب ہو چکا ہے، اور یہ کسی کو پتہ بھی نہیں ہے، یہ واقعات کسی کو نہیں پتہ، کیونکہ کسی کو کیا پتہ تھا کہ بھی یہ جو مریم ہے ان کے بعد میں چل کے اللہ تعالیٰ نے اولاد دینی ہے، اور وہ بغیر اس کے باپ کے، کسی کو کیا پتہ تھا بعد میں پہلے۔ تو اس وجہ سے یہ ساری چیزیں جو ہم بیان کر رہے ہیں آپ کو، یہ آپ وہاں پہ موجود نہیں تھے، یہ غیب کی خبریں جو ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ تو یہ آیت نمبر 44 تک کل انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔